الله الرحمن الرحيم نورانی قاعدہ تختی نمبر 1 مفردات الف والے حروف ہم کچھ پڑھ چکے ہیں. پہلی تختی کی ویسے ترتیب بعض لغوی کہتے ہیں لغت کے اعتبار سے، بعض فرماتے ہیں کہ بعض اس میں فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی ہی ترتیب نازل ہوئی. ویسے عموماً اس پہلی تختی میں کہیں پہ اختلاف نہیں پایا. ہر جگہ پہ جہاں کہیں بھی قاعدے موجود ہیں الف سے لے کر یا تک یہی ترتیب ہے. اگلی تختیوں میں ترتیب بدل جاتی ہے، تو اس سے کچھ لگتا ہے کہ یہ واقعی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترتیب ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں کر رہے ماشاءاللہ ہے، ورنہ تو کوئی نہ کوئی ترتیب تبدیل کر کے اپنا نیا قاعدہ بنا لیتا ہے. تو الف والے حروف ہم نے پڑھے. اس کے بعد اب آگے حروف پڑھنے لگے ہیں بڑی توجہ کے ساتھ. ایک اہم بات وہ یہ یاد آئی کہ پڑھاتے ہوئے جب ہم نے پڑھانا ہے تو بس اوقات ہماری توجہ بالکل نیچے ہوتی ہے. ہم بھی نیچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، پڑھانے والے استاد، پڑھنے والا بچہ بھی نیچے دیکھ رہا ہوتا ہے، غلطی رہ جاتی ہے توجہ سے. تو اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے کہ صحیح تلفظ، صحیح ادائیگی بچے کو پڑھ کر سنانی بھی ہے اور دکھانی بھی ہے. اس کے برعکس صحیح تلفظ، صحیح ادائیگی بچے سے پڑھا کر سننی بھی ہے اور دیکھنی بھی ہے. ٹھیک، یہ بات اس پر خاص توجہ رہے. اسی طرح ایک اہم بات، ہم جو بڑے ساتھی جس طرح پڑھ رہے ہیں، ہمارے پڑھنے کا کیا مقصد؟ ایک ہوتا ہے بچپن میں پڑھنا، وہ پڑھنا ہے پڑھنے کے لیے. کیا جملہ عرض کیا؟ ایک پڑھنا ہے پڑھنے کے لیے. اب اس عمر میں جو پڑھنا ہے یہ پڑھنا ہے پڑھانے کے لیے. کس کے لیے؟ دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. پڑھانا میں نے تو رزلٹ دینا بھائی، اس لیے اس وقت توجہ زیادہ ہوتی ہے. ابتدا میں بچپن میں توجہ تھوڑی سی کم ہوتی ہے. بس اوقات غلطیاں رہ جاتی ہیں، کچھ غلطیاں ہوتی ہیں تو ہماری نسبت، ہماری توجہ ذہن میں آتی ہے ہمیں استادوں نے غلط پڑھایا. نہیں، اس غلطی کی نسبت اپنے استاد کی طرف مت کیجیے گا، بلکہ اس غلطی کی نسبت اپنی غفلت کی طرف کیجیے گا. کیونکہ ہم چھوٹے تھے اور ہماری زیادہ توجہ نہیں تھی، ہماری سستی اور غفلت کی وجہ سے یہ کمزوریاں رہ گئی ہیں. کیوں؟ استاد کی طرف یہ نسبت جائے گی تو میرے بھائیو آپ کا اپنا نقصان ہوگا، استاد کا نقصان. کبھی استاد سے بزن نہ کسی کو کرنا ہے نہ کسی کو ہونے دینا ہے. بس اوقات یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے، میرے پاس آپ آ گئے ہو، میں اچھا پڑھاتا ہوں، آپ پہلے تو پتہ نہیں سارے غلط پڑھ کے ہیں، تو پچھلے استاد کے بارے میں نفرت دل میں آتی ہے، حقارت، وہ نقصان دہ. ٹھیک ہے بچوں؟ اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ. تو اب دیکھیے مثلا بچوں کو کہتے ہیں بچے پڑھیے جی، اب حروف آ رہے ہیں، پڑھیے کہ شروع کرتے ہیں. الف با تا تا جی. اب مد والا حرف بھی پڑھنے لگے. اب یہ جو تا ہے بچہ غلط پڑھتا ہے، استاد بھی زور لگاتا ہے، پینسل بھی بسوں کا ہاتھ میں ہوتی ہے تو زور لگاتا ہے، اس کو صحیح مار، اس کو صحیح پڑھ ہے جی، تو اس کو صحیح کر. تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ بس اوقات ادھر سوراخ بھی ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ تو صحیح لکھا ہے. غلطی کدھر ہے؟ یہ منہ میں، ہونٹوں میں، زبان میں، یہاں غلطی ہے. اس لیے زیادہ ادھر، ادھر توجہ کس کی کروانی ہے؟ بچے کی پہچان کے لیے. ادھر کس لیے توجہ کرانی ہے؟ پہچان. لیکن صحیح تلفظ اور صحیح ادائیگی کے لیے توجہ کدھر توجہ؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ شاباش. سا جی، یہ الف والے. اب اس کے بعد مد والا حرف آ رہا ہے، لمبا بھی کریں گے اس کو. اور زیر ہے، زبر میں منہ اوپر کی طرف کھل رہا تھا، زیر میں منہ کسرہ انخفاض فم کو چاہتا ہے. کیا جملہ ہے بھائی؟ انخفاض فم، منہ کا نیچے کی طرف کھلنا. دیکھیے بھائی جیسے پڑھا ہم نے سا، جیم. یہ آپ کو ویسے فیل نہیں ہوگا، جب آپ یہاں زبان رکھیں گے نا انگلی تو پھر آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ واقعہ اس کے اندر واقعہ منہ نیچے کی طرف جبڑا جی
जी, सिर्फ जी बोलेंगे, जी। आप क्यों नहीं रख रहे इधर के अंदर, शर्म आ रही? जी जी हो रहा है। अच्छा, जब ये नीचे नहीं जाता तो फिर क्या होता है? जे, ये गलती आती है, समझ गए? दूसरी बच्चों को मिसाल देंगे कि बेटा एक इंग्लिश में होता है जी और एक क्या होता है? जे। तो ये जे नहीं है, ये किसकी साउंड है? जी की साउंड है, और बच्चे के लिए आसान हो जाएगा। तो आजकल इंग्लिश बच्चों को ज्यादा आती है, तो इसलिए उसकी मिसाल दे दीजिए, समझ गए? जी, फिर जेम करना होगा, जी जी, क्या कहना? और ये होंठों के चेंज है ना, जी होंठ ना बनाए, तवज्जो। हा हा, हो, हरफ को मोटा करेंगे और शुरू से आखिर तक मुंह को बराबर खुला रखेंगे। हो जी, अब लंबा आ गया जी। दाल, इसके अंदर मुमकिन गलतियां जो मद वाले हरूफ हैं, बारीक हरूफ, उसके अंदर वो नोट कर लें। कौन कौन सी होंगी भाई? एक तो उमूमन इसमें बारीक हरफों में इमाला हो जाता है, दाल की वजह पर द, ठीक है। दूसरी दाल, लाम पे कलकल हो जाता है, दाल शाद बन जाती है। ये तीन मुमकिन गलतियां। इमाला द, क्या भाई? द, तो द नहीं है, क्या है? दाल। एक बाबा जी को पढ़ा रहा था, तो बाबा जी कहते हैं दोल, क्या कहते हैं? आप उसको कैसे सही करवाएंगे? मैंने बाबा जी से फिर बातों में उनको लगाया, नफसियाती बात बता रहा हूँ, बातों में। बाबा जी आप तो गोश्त मोश्त खाते रहते हैं, और नहीं जी सब्जियां खाते हैं, और कहते हैं दाल शाल, कौन सी? कभी चने वाली दाल, कभी दूसरी। चलो मैं कहा छोड़ो, गला में सबक पढ़ते हैं, पढ़ो बाबा जी दाल, फिर कहते हैं दोल। मैंने कहा ये क्या बात? कहते हैं अरबिया। मुझे क्या कह रहे हैं? ये अरबिया। वो तो चने वाली दाल उनकी सही थी, और ये क्या थी? इससे क्या बात निकली? पॉइंट क्या है कि कई लोग अरबी को, कुरान को मुश्किल समझ के गलत पढ़ रहे हैं। मैंने कहा बाबा जी अब अरबी को रहने दो, चने वाली दाल ही पढ़ लो। कौन सी दाल पढ़ लो? हाँ, अब देखो ना, वो मुश्किल समझ के बेचारा गलत पढ़ रहा है जी। तो इस तरीके से इन बातों को यूं समझाना है, आसान करके, ठीक है। तजवीद को अपनी जुबान दे भाई, तजवीद को क्या दे? अपनी जुबान में उसको भी किस तरीके से आसान तरीके से पेश की जाए। दाल जी, जुबान लगेगी ऊपर के दांतों के साथ। लाल जी। अब इसमें गलती एक होती है, मुंह ऐसे खोला शुरू में, आखिर में फिर ऐसा नहीं जाएगा, जैसे लाल, तो यूं नहीं है। मैंने बताया शुरू से मुंह को खोलने का जो एंगल होगा, हरफ की आवाज खत्म होने तक वही एंगल रहेगा। लाल, वो वहीं पे रहेगा, नीचे नहीं आने देना। समझ रही बात? शाबाश। इसके अंदर भी वही गलतियां, इमाला ना हो, ठीक है, और कलकला ना हो, आखिर में दाल शाद न पैदा हो जाए। आगे रो, इसके बारे में बता चुका हूं। रो तो री बारीक, रा बारीक हो गया। रो क्या है भाई? रो पूर कीजिएगा। जा, अच्छा अब रो को पुर पढ़ा ना, तो जा क्या है? पुर या बारीक? बारीक है। क्या है? तो फौरन पुर के बाद बारीक पढ़ा तो ज, ठीक है। क्या गलती है? इमाले वाली, टेढ़ा पर, फौरन ज गया, ज नहीं है, जा, ठीक है। जा जी, सीन, सीटी की आवाज निकलेगी तवज्जो के साथ, आवाज नाक में ना जाए, सी नाक में ना जाए, मुमकिन है गलतियां, ठीक है। सीन कलकला आखिर में ना हो, ठीक है। इसी तरह आखिर में नून पर ज्यादा ठहरने से गुन्ना पैदा हो जाता है, वो गुन्ना भी पैदा ना हो। नाक में आवाज जी, सीन,
آ گئی بات. تو بچوں کو کیسے مثال دیں گے؟ اے بی سی. ہاں بچوں کو بتائیں اے بی سی، سارے ہم سے لڑا گئے. کہتے کیوں؟ اے بی سی نہیں ہوتا سر، کیا ہوتا ہے؟ بی سی. دیکھو انگریزی کی کیسے غلطی نکال رہے ہیں کہ آواز اس میں ناک میں نہیں جانی چاہیے. ہاں اس کی ساؤنڈ ایسی ہونی چاہیے. بھائی عربی انگلش کی ایک ایک حرف کی پلے گروپ کا بچہ اس کی وہ ساؤنڈ یاد کر رہا ہے. ہاں جی، کہ یہ جو سی ہے اس کی ساؤنڈ کیا ہے؟ کھو کھو. یہ کیا آواز، کون کون سی آوازیں پیدا کرتا ہے انگریز کی زبان کو سیکھنے کے لیے. میرے بھائیو یہ تو قرآن اللہ کی زبان، پیارے نبی کی زبان ہے. اس کو سیکھنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ ہاں اس لیے فکر کے ساتھ سی جی. تو آواز ناک میں سین، شین، اس میں بھی آواز ناک میں، آخر میں غنہ. تو شی، یہاں سمجھا کہ ہی شی. ہاں ایٹ پڑے، ایٹ ان پرے چھاٹ کریں جی. ہمارا کام ہوگا دو میں، ہی اور شی وغیرہ وغیرہ جی. شی شی یہ ناک میں چلے گی، ناک میں جا رہی ہے، پہچان نہیں ہو رہی کہ ناک میں میری غلطی آواز جا رہی ہے یا نہیں جا رہی. آپ ناک کو بند کریں پھر تجربہ کریں. شی، ٹھیک ہو، شی یہ ناک میں جا رہی ہے. شین. تو یہ آواز پہچاننے کے لیے اس میں اپنے ناک پر ہاتھ رکھنا. سردی ہے نا، کسی دوسرے کے ناک پہ ہاتھ نہیں رکھنا. سردی ہے نا تو ذرا موسم کے لحاظ سے خیال رکھنا، تو کہیں آواز ناک میں آواز جانے والی کی بجائے کوئی اور چیز نہ آ جائے میں. شین، کتنا ہو گیا بتاؤ؟ سیٹی کیا ہے بھائی؟ سیٹی کیا ہے بھائی؟ سیٹی کی آواز. پھر سیٹی یہ صفت سفیر ہے. او استعلا، اطباق، او مد، پھر د کلکلا. تو سفیر صفت لازمہ، استعلا لازمہ، اطباق لازمہ، مد لازم، کلکلا لازمہ. ایک حرف کے اندر اتنی صفات لازمہ. اب استاذ کے علم میں یہ ساری صفات ہونی چاہیے. بچے کو صرف وہ عمل اس کی صحیح ادائیگی دے گا بچے کو، ٹھیک ہے. استاد کے علم میں یہ ہونی چاہیے. پھر وہی آخر میں کیا ہو جاتا ہے؟ باریک. اس لیے منہ کو ایک جگہ کھلا رکھنا ہے ایک بار، اور حرف کو پور کریں گے زبان کو. سا زبان نیچے، زبان اوپر. ایک آخر میں آواز دال پہ کلکلا، تو بعض سو اد نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سواد کو موٹا کریں گے تو بعض پڑھتے ہیں سوا، ہونٹوں کو گول کرتے ہیں، غلط ہو جاتا ہے. بعض اد جو کرتے ہیں تو کلکلی کی مثال اردو میں کھاد، کماد، ایسی پیاری مثال دیتی. آ گیا سواد، سمجھ گیا جی. بات سمجھ آ گئی. اس طریقے سے انشاءاللہ باقی کوشش کریں گے کل اس کو مکمل کرنے کی. جزاکم اللہ خیر.